علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا تیسرا عشرہ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ طاق راتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک سے کوشش کرنی ہے، ہم نے اللہ پاک سے اپنی پوری محنت سے یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی طاق راتوں کی کوئی ایک رات جو بھی ہوگی، لیلۃ القدر کی رات جو ہوگی، وہ اللہ پاک ہمیں بھی نواز دے، آمین۔ شب قدر کے بارے میں ایک خیال یہ بھی کیا جاتا ہے، یہ میں ساتھ آپ کی پک بھی شیئر کر دوں گی، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں کہ چاند اگر جمعے کے روز ہو تو شب قدر 27ویں رمضان مبارک کو ہوگی، یعنی کہ جیسے اس دفعہ ہم لوگوں نے منگل کی رات کو چاند نکلا تھا، ہم لوگوں نے اس کو دیکھ کے صبح فجر سحری میں اٹھے تھے، تو بدھ والے دن ہم سحری میں اٹھے تھے، تو منگل کی رات کو چاند یعنی مغرب کے بعد چاند ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ تو اس پوائنٹ سے ہے کہ چاند جمعے کے روز ہو تو شب قدر 27 رمضان مبارک کی ہوگی، چاند ہفتے کے روز کا ہو تو شب قدر 23 رمضان مبارک ہوگی، چاند اتوار کے روز کا ہو تو شب قدر 29 رمضان مبارک کو ہوگی، چاند پیر کے روز ہو تو شب قدر 21 رمضان مبارک کی ہوگی، اور چاند منگل جیسے کہ اس سال انشاءاللہ ہوا ہمارے ساتھ کہ چاند منگل کے روز ہو تو شب قدر 27 رمضان مبارک کو ہوگی، اور چاند بدھ کے روز ہو تو شب قدر 23 رمضان مبارک کو ہوتی ہے، اور چاند اگر جمعرات کے روز کا ہوگا تو شب قدر 25 رمضان مبارک۔ لیکن یہ صرف ہو سکتا ہے کہ کیا سرائیاں ہی ہوں، اس میں کنفرمیشن نہیں ہے کہ لازمی ایسا ہو، لیکن مطلب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کام جو ہیں کہ اگر کسی نے اپنی ایک تحقیق کے بعد یہ شائع کیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنفرم ہو، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اگر جب آپ کے لیے آسانی یہی ہوگی کہ اگر آپ دل سے یا تو 10 دن لگاتار عبادت کر لیں، کیونکہ اس میں بھی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ وہ چاند کھا لیا گیا ہے، روزہ کھا لیا گیا ہے، آج روزہ نہیں بنتا تھا، یا فلاں ملک کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے عید کرنی ہے، اس طرح کے کچھ مسئلے بنتے رہتے ہیں ہر سال ہی نا۔ تو زیادہ بہتر ہے جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ بھی 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ پاک نے بڑا اپنے یہ کرم نوازی اللہ پاک کی ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ہم گھر میں ہیں وہ اگر 10 دن لگاتار کر لیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی جب تک عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے آپ اپنا روٹین کے کام شام ختم کر کے فارغ ہوتے ہیں تو 11 ساڑھے 11 12 کا ٹائم میکسیمم ہو چکا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو ویسے ہی عادت ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں راتوں کو جاگتے ہیں اور صبح سحری کھا کے سوتے ہیں، تو یہ جو 10 دن ہے وہ بجائے عام روٹین کی کام کرنے کے اس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے لیے مخصوص کر دیجئے، اور اگر 11 ساڑھے 11 بجے آپ فارغ ہوتے ہیں تو دوبارہ آپ کو 3 بجے تک اٹھنا پڑتا ہے، تو وہ جو 2 ڈھائی گھنٹے کی نیند ہے اس کو ان 10 دنوں میں اللہ پاک کے لیے صدقہ کر دیجئے، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا، اور اللہ پاک نے اگر آپ کو شب قدر آپ کو عطا کر دی تو 83 ایئرس کی عبادت کا آپ کو ثواب مل جائے گا، سبحان اللہ۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اس رات کو پا لیا تو گویا اس نے سب پا لیا اور اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جس سے یہ چوک گئی تو اس سے سب کچھ چھوٹ گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بد نصیب بنانا ہے یا با نصیب بنانا ہے، تو یہ ہم پہ اب ڈیسائیڈ کرنے والی بات ہے، اور یہ آخری 5 راتوں میں تلاش کرنا ہوتی ہے۔ شب قدر کی تلاش ضروری ہے، اس لیے اور ہم نے تیاری کرتے ہیں کہ کبھی غور کیا ہے کہ کبھی کسی کے گھر افطاری میں چلے جاتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں یا بازار میں چلے جاتے ہیں، مطلب وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے نا، اس میں مطلب اس چیز پہ فوکس کرنا چھوڑ دیتے ہیں، مطلب پہلے ذہن میں ہوتا ہے کہ شب قدر کو ڈھونڈیں گے یا آخری عشرے میں قیام کریں گے یا آخری عشرے کو پانے کی کوشش کریں گے، لیکن جیسے میں نے آپ کو ساتھ شروع میں ایک حدیث شیئر کی ہے نا کہ چوک گئی تو سب کچھ چھوٹ گیا، اور جس نے اس کو پا لیا تو وہ با نصیب ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آخری عشرے میں نا شاپنگ پہ زور دینا شروع کر دیتے ہیں، ابھی تک اگر افطاری نہیں کسی کی کروائی ہوتی تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ طاق راتیں ہیں تو اس میں افطاری کھانے کا زیادہ جو ثواب ہوگا وہ بے شک ہوتا ہے، لیکن اس پہ اتنا فوکس کر لیا جاتا ہے کہ ٹوٹل آپ کا سارا ٹائم کچن میں گزر رہا ہے، آپ کا سارا ٹائم بازاروں میں گزر رہا ہے، کبھی کسی کے گھر جا رہے ہیں کبھی بازاروں میں جا رہے ہیں، تو یہ خام خواہ کی جو نا ٹینشنیں یا خام خواہ کی مصروفیت آخری عشرے میں ہم لوگوں نے اپنے لیے گھڑی ہوئی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس دفعہ کوشش کر کے تو اس کو اوائڈ کریں، اور جس طرح ہم لوگوں نے باقی راتیں منانا شروع کی ہوئی ہیں اپنے طور پہ، وہ جو شب معراج کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی راتوں کو جو بنایا جاتا ہے، ایکچولی شب قدر یہی ہے جو یہ 1000 راتوں سے بہتر رات کے بارے میں کہا گیا ہے، لیلۃ القدر کی رات، تو لیلۃ القدر کی رات ان طاق راتوں میں ہی ہے۔
تو ان راتوں میں جو عبادت ہم کرتے رہے ہیں وہ نفلی عبادتیں تو بے شک تھی، اللہ پاک اس نفلی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، اللہ کا اپنا کام ہے، لیکن اگر اس میں کنفرمیشن دی جا چکی ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اس کی خصوصی دعا بتائی تھی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو بار بار پڑھنا ہے، استغفار کرنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ کل اس کی جو شب قدر کی 6 نشانیاں ہیں، اس رات روشنی کچھ انوکھی سی ہوتی ہے، اور اس روشنی کا شاید شہر والوں کو اتنا فرق نہ پڑتا ہوگا، محسوس نہ ہوتا ہوگا، کیونکہ شہر میں ویسے بہت لائٹس ہوتی ہیں، تو زیادہ لائٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کا اثر آپ کو صحرا کے اندر یا گاؤں کے اندر محسوس ہوگا۔ نمبر 2، اس رات قلبی سکون جس طرح کا محسوس ہوتا ہے وہ پہلے کبھی کسی نے اس طرح کا محسوس نہیں کیا ہوتا، بڑا ایک عجیب سا پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور آپ کے دل کے اندر بھی اس طرح کا سکون اتر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس رات نہ آندھی آئے گی، نہ زلزلہ ہوگا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بے چینی ہوگی، جیسے مطلب میں نے پہلے ہی کہہ دیا نا کہ قلبی سکون محسوس ہوتا ہے، تو وہ قلبی سکون کے ساتھ ساتھ جو ماحول کے اندر بھی ایک پرسکونیت ہوتی ہے۔ نمبر 4، صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس رات کے متعلق خوشخبری دے دی گئی، تو لگن والے کو چاہیے، جو ہوتے ہیں وہ چاہنے والے کو ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ مطلب صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس رات کے متعلق خوشخبری دی گئی تھی، تو جو لگن والے ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تو کوئی بید نہیں ہے کہ ان کو بھی خواب آ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد اس قابل کوسی کو بھی اللہ پاک سمجھ سکتے ہیں، تو اس کو بھی خواب میں اس کی نشانی دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 6 پہ ہے کہ اس رات کے بعد جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس سورج میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اس کی شعاعیں ایک دم سے، جیسے سورج نکلتا ہے عام روٹین میں تو اس کے ساتھ اس کی شعاعیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جس رات شب قدر ہوتی ہے اس سے اگلے دن جو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اس کی کافی جب سورج بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی شعاعیں نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے اس کی دعا بھی بتا دی گئی، اس کے جو کہ ایک خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ فلاں دن کا چاند ہوگا تو شب قدر اس رات کو ہوگی، یہ بھی سب سے پہلے بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی عبادت کے بارے میں بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کی نشانیاں بتا دی گئیں کہ ایسا ایسا ماحول ہوگا تو یہ نشانیاں ہوں گی، پھر اس کی خصوصی دعا جو حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہ بھی بتا دی گئی ہے، اور اب صرف کوشش ہے اور ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے یا نہیں حاصل کرنا۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے۔ تو لیلۃ القدر جو کی رات ہے وہ صبح تک، جب تک فجر کی مطلع فجر کی تک تمام فرشتے آپ پہ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں، آپ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو جہاں آپ اپنے لیے دعا کریے گا اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا، اور اپنے لیے مغفرت بخشش، تمام امت کے لیے مغفرت بخشش نجات کے لیے دعا مانگیں۔ اللہ پاک سب کے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔